بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے۔ اس دورے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے لیے امریکہ اور روس دونوں سے پینگیں بڑھانا اب ایسا آسان نہ ہوگا جیسا ماضی میں تھا۔ پہلے انڈیا کو امریکہ سے جو معاشی رعایتیں ملی ہوئی تھیں ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ مودی کو اس دورے سے پاکستان اور کسی حد تک چین کے لیے بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بھارت کی خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ وہ بیک وقت روس اور امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد بھارت کی یہ پالیسی دباؤ کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ ایک جارحانہ پالیسی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں اور کسی ملک کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے تعلقات خوشگوار رکھنے کے لیے انڈیا کے وزیر اعظم مودی نے واشنگٹن یاترا کی۔ چند روز پہلے وہ ملے وہاں جا کر۔ اس دورے کے دوران ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں لیڈروں نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی، جو ایک مثبت اشارہ تھا۔ دونوں ملکوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا اور ان کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے۔ اوورآل پازیٹیو امیج انہوں نے کنوے کیا۔ ان معاہدوں میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جس سے خطے کے مستقبل کا نقشہ واضح ہوتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں انڈیا ہی امریکہ کا اسٹریٹجک ساتھی یا پارٹنر ہے۔ پاکستان اب پس منظر میں جا چکا ہے۔ اس دورے کے موقع پر کچھ اہم دفاعی معاہدے دونوں ملکوں کے بیچ ہوئے اور عسکریت پسندی کے خلاف اعلامیہ جاری ہوا، دونوں کا مشترکہ اعلامیہ۔ اس میں خاص طور پر پاکستان کا تذکرہ ہوا، جو مودی کی کامیابی قرار دی گئی ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین سرحد پار دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ممبئی حملوں اور پٹھان کوٹ واقعے میں ملوث مجرموں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ اس اعلامیے میں شامل ان جملوں پر پاکستانی دفتر خارجہ نے باضابطہ طور پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے بیانات ناقابل قبول ہیں۔ لیکن پاکستان کے احتجاج کی امریکہ جیسی سپر پاور کے نزدیک شاید خاص اہمیت نہیں۔ اس دورے کے موقع پر ٹرمپ اور مودی کے لیے نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی۔ مودی نے یہ نیوز کانفرنس ہندی زبان میں کی اور ساتھ ٹرانسلیٹر نے ان کی گفتگو کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی قیادت کتنی پر اعتماد ہے اور عالمی سطح پر اپنے تشخص کو اجاگر کر رہی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اس نیوز کانفرنس کی اہم بات یہ تھی کہ ٹرمپ نے ایک پاکستانی نژاد کینیڈین شہری تحور رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ تحور رانا پر الزام ہے کہ وہ نومبر 2008 میں ممبئی حملوں میں ملوث تھے۔ ان حملوں میں 6 امریکیوں سمیت 166 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 2009 میں گرفتاری کے بعد امریکی عدالت نے تحور رانا کو لشکر طیبہ کی مدد کرنے کا مجرم قرار دیا تھا اور انہیں 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ماضی میں تحور رانا پاک فوج میں بطور ڈاکٹر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ بعد میں ملازمت چھوڑ کر وہ کینیڈا منتقل ہو گئے تھے اور آج کل امریکہ میں قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ تحور رانا دنیا کے بہت برے لوگوں میں سے ایک ہیں، ایول۔ تحور رانا کو انڈیا کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وہ انصاف کا سامنا کریں۔ تحور رانا جب انڈیا جائیں گے تو وہاں بھارتی ایجنسیاں ان سے تفتیش کریں گی اور امکان ہے کہ اس سے پاکستان کے خلاف ایک فضا بنائیں گی، ان سے پاکستان کے خلاف بیان لینے کی کوشش کریں گی۔ یہ معاملہ پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ ممبئی حملوں کے ضمن میں بھارتی حکومت کا دیرینہ موقف رہا ہے کہ کالعدم لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید بھی ان کے ملزم ہیں اور انہیں بھی بھارت کے حوالے کیا جائے۔ یوں یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس معاملے پر ناموافق حالات کا سامنا کرنے کے لیے اب سے تیاری کرنا ہوگی۔ خیر، مودی کے دورے میں امریکہ نے بھارت کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ اسے جدید ترین امریکی جنگی طیارہ F-35 فروخت کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے
کہا کہ امریکہ 2025 سے بھارت کو فوجی ساز و سامان کی فروخت میں اربوں ڈالر کا اضافہ کرے گا۔ مطلب یہ کہ انڈیا کو اب امریکی کمپنیوں سے اربوں ڈالر کا سامان خریدنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایک پکے کاروباری آدمی ہیں اور انڈیا کے مال پر ان کی نظریں ہیں۔ اب انڈیا کو امریکہ سے مال خریدنا ہی پڑے گا ورنہ جان نہیں چھوٹے گی۔ F-35 لڑاکا طیارے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن بناتی ہے۔ F-35 لڑاکا طیاروں کو دنیا کے مہنگے ترین طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ F-35 زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حامل ہے۔ بھارت کو اس سے ہم آہنگ ہونے میں بہرحال خاصا وقت لگے گا، 6-7 سال کی مدت درکار ہوگی۔ بھارت کو F-35 طیارے ملنے کی صورت میں خطے میں طاقت کے توازن میں فرق پڑے گا۔ پاکستان کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے فوجی بجٹ میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ جہاں تک چین کی بات ہے تو وہ پہلے ہی 5th جنریشن جہاز بنا رہا ہے۔ فرق یہ پڑے گا کہ اس کی اس میدان میں جو بھارت پر برتری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دو طرفہ تجارت میں امریکی خسارے کو کم کیا جائے۔ اس وقت انڈیا اور امریکہ کے بیچ جو تجارت ہے اس کا حجم 200 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ اس تجارت میں امریکہ کو سالانہ 50 ارب ڈالر کے قریب خسارہ ہو رہا ہے، یعنی انڈیا کم مال خریدتا ہے، امریکہ اس سے زیادہ خریدتا ہے۔ تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے بھارت کو امریکہ سے مزید تیل اور گیس درآمد کرنا ہوں گے، یعنی بھارت روسی تیل کی درآمد کی بجائے امریکی تیل خریدے گا جو روسی تیل کی نسبت خاصا مہنگا ہے۔ دنیا میں بھارت خام تیل کا تیسرا سب سے بڑا خریدار ہے۔ بھارت نے 2023 میں اپنی ضروریات کا 42%، 42% تیل روس سے درآمد کیا تھا۔ بھارت میں تیل ریفائنری جو ہیں وہ بہت ہیں اور تقریباً 20 کارخانے تیل ریفائن کرنے کے ہیں۔ ایشیا کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز گجرات میں دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری ہے۔ مکیش امبانی نریندرا مودی کے بہت قریبی دوست ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب تھی حلف برداری کی، اس میں بھی مکیش امبانی جو ہیں خصوصی طور پر مدعو کیے گئے تھے۔ گزشتہ سال بھارت نے امریکہ سے 15 ارب ڈالر مالیت کے تیل اور گیس خریدے تھے، تو اب اسے بڑھا کر 25 ارب ڈالر تک لے جانا ہوگا۔ گویا بھارت کو اپنی جیب ہلکی کرنی پڑے گی۔ مودی کے دورے امریکہ کے موقع پر زیر بحث آنے والا ایک اور معاملہ تھا بھارتی مصنوعات پر ریسیپروکل ٹیرف، یعنی درآمدی ٹیکس۔ اس معاملے کو اس دورے کے جو بھارت کا نقطہ نظر ہے اس لحاظ سے بھارت کی ناکامی بتایا گیا ہے۔ بھارت نے امریکی مصنوعات کی درآمد پر بہت ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جس کے سبب امریکی کمپنیوں کے لیے انڈیا میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ امریکی اشیاء پر انڈین ڈیوٹیز میں کمی کریں تاکہ امریکہ کو نئی منڈی ملے اور جو دو طرفہ تجارت ہے اس میں امریکہ کا خسارہ کم ہو۔ بھارت امریکہ کو جو اشیاء برآمد کرتا ہے، جو امریکہ کو بیچتا ہے، اس میں ادویات ہیں، ٹیلی کام آلات ہیں، زیورات، ملبوسات، انجینئرنگ کی گوڈز ہیں، اور ان پر امریکہ صرف 3% ٹیکس لگاتا ہے، درآمدی ٹیکس یا ٹیرف اسے کہہ لیں آپ۔ دوسری طرف امریکی جو مصنوعات بھارت کو جاتی ہیں، جو امریکہ بھارت کو بیچتا ہے، ان پر انڈیا 30 سے 70% ٹیکس لگاتا ہے، یعنی بہت زیادہ ٹیکس لگاتا ہے۔ امریکہ جن ممالک کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیتا ہے MFN کا، ان کی زرعی مصنوعات پر صرف وہ 5% ٹیرف لگاتا ہے، ڈیوٹی۔ لیکن انڈیا جن ممالک کو MFN درجہ دیتا ہے ان کی زرعی مصنوعات پر 39% ٹیرف لگاتا ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو انڈین موٹر سائیکلوں پر امریکہ تقریباً 2.5% درآمدی ٹیکس لگاتا ہے، جبکہ انڈیا امریکی موٹر سائیکلوں پر 100% درآمدی ٹیکس لگاتا ہے۔ اب اگر ان ٹیرف میں کمی بیشی کی گئی، یعنی بھارت نے بھی کم کر دیے ٹیرف امریکن گوڈز پہ، تو بھارتی تاجروں کو خاصا نقصان ہوگا۔ اس لیے مودی کو بھارت میں اس معاملے پر تنقید کا سامنا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نریندرا مودی کی جو باں ہیں وہ بیلنے میں آ گئی، پنجابی ہیں باں بیلنے میں آ گئی، مشکل میں پھنس گئے۔ امریکہ اور روس دونوں سے جھپیاں ڈالنا اب ان کے لیے آسان نہ ہوگا۔ امریکہ کی دوستی کی ایک قیمت ہے جو انہیں ادا کرنی ہوگی۔ پہلے تو انڈیا صرف اس بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا کہ وہ اس خطے میں چین کی طاقت کو محدود کرنے کے لیے امریکہ کا اتحادی ہے، بیلنس کر رہا ہے، بیلنس آف پاور کا نظریہ تھا، اس لیے امریکہ اس پر مہربانیاں کرتا رہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے نزدیک یہ بات کافی نہیں۔ انڈیا کو امریکہ کے معاشی فوائد کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آپ کو اگر میرا ویلاگ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔